بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو علوم حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے، یہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جاننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس میں سب سے پہلی چیز تو حجیت حدیث ہے، پھر اس کے بعد حفاظت حدیث ہے. اور میں نے آؤٹ لائن شیئر کر دی تھی، امید ہے کہ آپ سب نے اس کو دیکھا ہوگا. اور کوئی ایسا ہے جس نے آؤٹ لائن دیکھی ہے، چیک کی ہے؟ ایک تو مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اور صحیح آواز آ رہی ہے. نہیں استاد محترم، میں نے نہیں دیکھی، باقیوں کا مجھے پتا. جی، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ حجیت حدیث کے حوالے سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ حجیت حدیث کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں جو اس کا درجہ اور مقام ہے اور اس کی حیثیت ہے وہ کیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے لیے جس ذریعے کو اختیار کیا وہ وحی تھا. اور وحی بہت سی اقسام ہے اس کی. تقریباً امام ابن القیم رحمہ اللہ نے 7 قسم کی وحی کی اقسام بیان کی ہیں. ان 7 اقسام میں سب سے پہلی جو وحی آیا کرتی تھی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خواب آیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس طرح خواب دیکھا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح صبح ویسے ہی ہو جاتا. تو ایک تو طریقہ یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتہ نازل ہو اور وہ انسان کی شکل میں ہو. یہ ایک طریقہ تھا، اور یہ سب سے آسان طریقہ تھا وحی کا. اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تو گھنٹی کی آواز آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ اس وقت وحی آ رہی ہے. اس کے بعد ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا. اور یہ تقریباً 2 مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ جو ہے وہ پیش ہوا ہے اس حالت میں، اپنی اصل حالت میں. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی بعض اوقات وہ اس طرح تھی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست مکالمہ کیا، یعنی معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہوا. اسی طرح ایک وحی وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تو آپ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ مختلف 7 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی اپنے بندوں کے اوپر نازل کیا کرتے. ان 7 طریقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. ان میں سے کچھ قرآن تھا اور کچھ احادیث تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات نہیں کیا کرتے تھے مگر وہ وحی کے ذریعے ہی. یعنی جس طرح سورہ نجم کے اندر ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر اپنی کوئی بھی دینی کام جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کوئی کام دینی امر والا ہوتا تو اس میں ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تو پھر وہ بیان کرتے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی کی 3 اقسام ایسی ہیں جن کو محفوظ کیا گیا مختلف انداز سے. ایک تو وہ جو قرآن بن گیا اور اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا کہ یہ قرآن ہے اور اس کی ترتیب، وہ کہاں پہ رکھا جانا ہے، آیت کہاں پہ نازل ہوئی، کس جگہ پہ اس کا مقام ہے قرآن مجید میں، وہ سارا کچھ اس میں ذکر کیا گیا. دوسری وحی کی 2 اقسام وہ ہیں. ایک وہ کہ جس میں فرشتے نے یہ بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وہ حدیث قدسی بن گیا.
اور دوسری وہ حدیث جو مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، اس میں بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہوتا اس کے مطابق، اس وحی کے مطابق، بعض دفعہ آپ کے فرمان بھی ہوتے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر اطمینان بھی ہوتا کسی چیز کے حوالے سے۔ تو یہ جو دوسری دونوں قسمیں ہیں قرآن کے علاوہ، ان کے بارے میں ان کو ہم سنت کہتے ہیں، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ جس طرح کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اہل سنت والجماعہ کے، ان تمام کے نزدیک، یہاں تک کہ فقہ جعفریہ کے نزدیک بھی 4 متفق علیہ مقاصد شریعہ ہیں یا بنیادی مآخذ شریعت ہیں۔ تو مآخذ شریعت جو ہیں وہ 4 ہیں، ان میں پہلے نمبر پر قرآن، اور دوسرے نمبر پر سنت، تیسرے نمبر پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو کنسنسس کہتے ہیں، اجماع، اور چوتھی چیز قیاس۔ یہ 4 چیزیں بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں جو کہ شریعت کے اندر موجود ہیں۔ ان میں دوسرے نمبر پر جس کا مقام ہے وہ سنت ہے۔ اب سنت کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح کا قرآن مجید کے اندر بھی فرمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اسی طرح مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا، اور بالآخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مقام بھی دیا۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ تو شریعت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا ماخذ رکھا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور وہ پیروی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بھی سنت پر عمل پیرا ہوگا، وہی انسان جو ہے وہ صحیح طور پر وہی پر عمل پیرا ہوگا، اور اسی سے ہی حدیث کی حجیت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی مطابقت کی جائے۔ تو 3 طرح کے فرمان ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو اپنانے کا حکم ہے۔ ایک تو وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ یا اپنے قرآن کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس میں اطاعت کا حکم ہے۔ تو دوسری صورت وہ ہے جس میں پیروی کا حکم ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو تیسری صورت وہ ہے جس میں اسوہ حسنہ بیان کیا ہے، اسوہ حسنہ جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جانی فرض ہے، اور یہی در حقیقت بنیادی ماخذ شریعت میں سے سنت کا ایک مقام ہے جس کو تشریعی مقام کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور صرف یہی نہیں کہ اطاعت کی جائے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دل و جان سے محبت بھی کی جائے، اور آپ کے ہر معاملے کے اندر آپ کا تعاون بھی کیا جائے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تمہیں نبوت دے دی جائے، کتابیں دے دی جائیں، اور پھر تمہارے پاس ایک نبی آئے جس کو میں کتاب بھی دوں اور حکمت بھی دوں، اور پھر اس کے بعد تم اس کی اطاعت کرو گے، اور اس پر میں تم سے وعدہ لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی یہ، جس طرح الستو بربکم کا وعدہ اپنی ربوبیت کے حوالے سے لیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے پیغمبروں سے بھی وعدہ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے پختہ وعدہ لیتا ہوں، اور یہ پختہ وعدہ پھر تم اس بات پر کیا وعدہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم وعدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر صورت میں واجب تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبروں سے ہی وعدہ نہیں لیا تھا، بلکہ اس سے پہلے اس کے بعد آنے والے ان کی امتوں کے ساتھ بھی یہی حکم تھا۔ جیسا کہ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اس میں وہ ساری آیت جو ہے اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود تھیں، اور آپ کی اطاعت کا حکم بھی مذکور تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی فرض ہے، واجب ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے یہ تھوڑی سی وضاحت کا مطلوب ہے، اس میں یہ ہے کہ عموماً ہم فقہی اعتبار سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ فرض ہے اور دوسری طرف سنت ہے، اور تیسری جگہ پر نوافل ہیں۔ تو اس میں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر سنت کو ہم اس انداز سے لیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طرف جو فقہی انداز سے جو ترتیب ہے کہ فرض، اور پھر اس کے بعد کچھ اس کو واجب بھی کہہ دیتے ہیں، اور کچھ اس کو دیگر فقہا جو ہیں وہ بعض اوقات اس کو سنت بھی کہتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اس کی ترتیب لازم آتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر ہم ماخذ شریعت کے اعتبار سے اگر ہم اس پر غور کریں تو جس طرح قرآن پر عمل کرنا فرض ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے قرآن مجید کے احکام پر اور اس کے آیات پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اسی طرح سنت پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا حکم ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت چاہتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو۔ اور یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھرپور طریقے سے اطاعت کرے۔ تو اس میں فریضے کے اعتبار سے، فریضے کے حوالے سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ساتھ فریضے کے طور پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کیا ہے، اس لیے یہ بات لازم ہے۔ دوسرا، اس میں جو ہمارے ہاں ایک ترتیب ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنا فرض اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور اس میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ نماز کے حوالے سے الصلاۃ کا لفظ بھی آیا ہے، اسی طرح سجدے کا ذکر ہے، واسجد واقترب، اور اسی طرح رکوع کا ہے، قیام کا ہے، قوموا للہ قانتین۔ یہ سارے نماز کے احکام ہیں، لیکن اصل میں ان کو ادا کس طرح کرنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نماز کتنی رکعات ہے، اور کس کس وقت میں اس کا اول و آخر وقت کیا ہے، اور اس نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس اعتبار سے جب ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سنت پر عمل کرنا فرض ہے۔ فقہا کی جو ترتیب ہے وہ ایک مختلف انداز ہے، اور اس میں وہ قرآن کے مقابلے میں سنت اور پھر نفل کو جب بیان کرتے ہیں وہ فقہی ایک ترتیب ہے۔ لیکن جب احکام شریعت میں اور ماخذ شریعت میں ہم جاتے ہیں تو ماخذ شریعت میں جس طرح قرآن پر عمل کرنا فرض ہے، اسی طرح سنت پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ اور جب ان دونوں چیزوں میں کوئی اور چیز یعنی کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو تو پھر اس کے بعد اجماع پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان وہاں بھی اپنی صورت اختیار کر لے اور اس کو دین کہہ بیٹھے، نہیں، اسی طرح اجماع پر بھی عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو سنت کا درجہ اور مقام وہ سب سے بلندتر ہے، اور اس پر عمل کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن مجید پر فرض ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی وہ بھی یہی تھی
کہ جس طرح قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جاتا تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر بھی عمل کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی خاتون سے بیعت لیتے تھے تو بیعت کی جو صورتیں ہیں یا جو اس کے اندر قول و قرار ہے وہ سورہ ممتحنہ کے آخر میں بیان کی گئی ہیں، تو ان میں بالکل وہ لازم اور فرض تھی اور اس پر ہی عمل کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی ہے تو وہ اسی طرح قول و قرار جو ہے وہ فرض تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ کے موقع پر جو بھی معاہدہ کیا ہے وہ بھی اسی طرح ہی تھا اور اس پر عمل ہونا لازم تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی وعدہ کرتا اور جو بات سنتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ مسلمان ہو جاتا تو پھر کسی بھی موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے یہ عذر پیش کیا ہو کہ قرآن پر یہ ہے، قرآن میں ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن کو سیکھتے اور اس کے مطابق ہی عمل کرتے، اور جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے وہی حدیث ہے، وہی سنت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ بھی فرض کے مطابق ہے کہ یعنی اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور اس کو ایک دوسرا اس کے بعد والا جو مرحلہ آتا ہے جس میں ہم انشاءاللہ کچھ اگلے لیکچر میں بھی اس کا تذکرہ کریں گے کہ اس کی حفاظت کیسے کی گئی، یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث بالکل اسی طرح ہم تک پہنچی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کے دلائل اور احادیث نبویہ اور اس کے بعد صحابہ کا تعامل اور تبع تابعین خیر القرون اور پھر تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں مسلمان، وہ سارے کے سارے کسی ایک نے بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ سنت ہے اس لیے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ دور حاضر میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے بعد میں، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ مفصل ایک ہمارا لیکچر موجود ہے تو اس میں ہم ذکر کریں گے۔ جو لوگ سنت کو صحیح طور پر نہیں مانتے یا سنت کو قرآن کے مطابق سمجھتے ہیں یا اس کو ثقافت کے طور پر لے لیتے ہیں، کلچر کہہ دیتے ہیں، سویلائزیشن کہہ دیتے ہیں یا اس طرح کے دیگر الفاظ سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہرحال سنت کا جو معاملہ ہے وہ عرب کی ثقافت سے مختلف ہے، بلکہ بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی جو عام اخلاقیات تھیں یا ایسے کردار تھے جو کہ عرب کے اپنے ذاتی ان کے کلچرل سسٹم تھا یا ان کا اپنا ایک ایسا نظام تھا، ثقافتی نظام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تبدیل کیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تبدیل کیا ہے تو پھر اس پر اسی طرح ہی عمل ہوا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور فرمایا ہے اور حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہیں بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو اس لیے ترک کیا گیا یا اس بنیاد پر رد کر دیا گیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی یا یہ مطابق نہیں رکھتا، ہماری فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دور جاہلیت کے بہت سارے ایسے معاملات تھے جو ان لوگوں کے دلوں میں اور ان کے مزاجوں میں رچ بس گئے تھے اور ان کے معاشرے کے اندر ان کو بنیادی حیثیت تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر اس بات کی طرف قطعی طور پر یہ کبھی بھی کسی شخص کی یہ اجازت نہیں ہوئی یا اس کے دل میں یہ وہم نہیں آیا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اس لیے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اس کو قبول نہیں کرتے چونکہ قرآن مجید میں اس طرح ہے یا اس انداز سے اس لیے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر بھی قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ بیان کی ہے جس کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر لے تو یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کو اختیار کرے کسی بھی معاملے میں، اور جو شخص اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقط ضل ضلالا مبینا، تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔
تو اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کو بھی اگر سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں یا آپ کی احادیث ہیں، آپ کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا یہ فرض عین ہے۔ بعض احباب کچھ چیزوں کو اس میں مستثنا قرار دے دیتے ہیں کہ یہ چونکہ سنت میں سے ہے اس لیے اس پر عمل کرنا تو بہت زیادہ لازم نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ میں دوبارہ اس بات کی طرف آپ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ سنت جو ہے وہ بھی فرض کے درجے پر ہی ہے اور اس پر عمل کرنا یہ لازم ہے۔ ایک اور چیز جو ہے اس میں ہمارے سامنے آتی ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں احادیث میں سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو حتمی فیصلہ قرار دیا گیا، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معروف واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک ایسا مسلمان جس کے دل میں ایمان نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، یا اس کو منافق کہہ لیں، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے کر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادتیں اور کرائم وغیرہ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چنانچہ وہ جب وہاں سے چلے تو اس شخص نے جو دوسرا نام نہاد مسلمان تھا اس نے کہا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی بہت جلیل قدر ہیں اور وہ فراست والے ہیں، جو بھی کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آئے تو حضرت عمر کو جب بات کہی کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، تو اس یہودی نے حضرت عمر کو یہ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ آپ کے نبی نے ہمارے حق میں، میرے حق میں، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر انہوں نے تلوار کے ساتھ اس نام نہاد مسلمان کا سر قلم کر دیا، جس کی وجہ سے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی تائید کی اس حوالے سے کہ اس کا خون رائے گا گیا۔ کیوں؟ بنیاد یہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدسہ سے جو بات بھی ظاہر ہو، وہ کسی صورت میں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر شک کیا جائے یا اس کو فریضے سے کم درجہ دیا جائے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، صحیفہ صادقہ لکھا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ پہلے کتابت کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے تھے وہ لکھ لیتے، تو پھر کچھ دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غور کیا، نوٹ کیا، تو دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے لکھا کرتا تھا تو مجھے بعض صحابہ نے کہا، میرے ساتھیوں نے کہا کہ تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، کبھی آپ علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی خوشی کے انداز میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سخت انداز سے دو ٹوک لہجے کے اندر یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کوئی کلمہ بھی ایسا ادا نہیں ہوتا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہے۔ تو میں ہر لحاظ سے، یعنی میری زبان سے ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ بیان ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو لکھا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کو لکھنا، مستقل بنیادوں پر لکھنا شروع کیا، جو بعد میں صحیفہ صادقہ کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احادیث کو حجت بنایا گیا ہے، اور بنیاد بنا کر دین کی جو بنیاد ہے وہ اس کے اوپر رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل اپنا جو ان کا طریقہ کار یہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جلدی ان کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہے گی کہ آپ اس کو جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی آپ کے سینے میں اس کو محفوظ رکھیں گے۔ تو چنانچہ پھر اس کے بعد اس چیز کو چھوڑ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات ہر اعتبار سے حجت تھی، اور
صرف یہی نہیں کہ مسلمان ہی بلکہ یہود و نصارہ بھی بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، جیسا کہ ایک خاتون کا واقعہ آتا ہے جو کہ یہود میں بڑی اہمیت والی تھی، تو انہوں نے اس کی حد کے حوالے سے پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جس طرح آپ کا فیصلہ تورات کے اندر جو فیصلہ ہے وہی ہمارے دین کے اندر فیصلہ ہے۔ تو یہی بات حقیقت ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید میں ایک ہمارے سامنے پچھلی امتوں کا جو تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی قوموں نے ان کی باتوں کو یا ان کے دین کو تبدیل کر دیا اور ان کے حکموں کو تبدیل کر دیا، اور اس میں علماء سو کا ذکر کیا گیا، یہود کی امت کا ذکر، یہودیوں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو کچھ کو تو قتل بھی کیا اور کچھ کی باتوں کو تبدیل بھی کیا، اور وہ سب سے برے تھے۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتیں گمراہ ہوئی ہیں، جیسے کہ عیسائی گمراہ ہوئے ہیں یا مغضوب علیہم یعنی غضب کا شکار ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے پیغمبروں کی باتوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، اور ان کی جرت تو بہرحال وہ اللہ کے صحیفے جو تھے یا کتابیں جو تھیں ان کے اندر تبدیلی سے بھی وہ نہیں باز آتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے نبی کی بات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اور ان کی تابع داری نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صحابہ وہ دیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اعتبار سے پیروی کیا کرتے تھے، اطاعت کیا کرتے تھے، اور آپ کے اسوے کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت ہی اہم واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں موجود ہوں اور تم حق سے پھر رہے ہو۔ جیسا کہ جب ابتدائی اسلام میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مدینے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہاں ابھی یہود کے قبیلے موجود تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کو شرارت سوجی اور انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی جماعت انصار یعنی اوس اور خزرج کے درمیان مجلس تھی، تو اس میں ایک یہودی جو ہے اس نے پرانے جاہلیت کے لڑائی والے شعر پڑھنے شروع کر دیے، جس سے اوس اور خزرج دوبارہ مد مقابل آ گئے۔ تو کسی نے فوراً جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس طرح کر کے ایسی بات ہو رہی ہے اور آپس میں انصار اور اوس اور خزرج جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ نکلے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر کا پلو جو ہے وہ بھی نیچے گھسٹ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑے جذباتی انداز سے فرمایا کہ تم اسی وقت ابھی بھی جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، ابھی تو نبی بھی تمہارے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو وہ صحیح طور پر اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ اسی طرح بدر کے موقع پر ایک واقعہ آتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب مسلمانوں کے سامنے جب جہاد کی ابتدا ہوئی اس انداز سے کہ مسلمان جہاد کی تیاری کے ساتھ وہاں سے نہیں نکلے تھے، لیکن بدر میں آ کر لڑائی کی نوبت آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ سارے جتنے بھی میرے ساتھی ہیں وہ سارے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اپنا اپنا جو ہے موقف بیان کریں۔ تو مہاجرین نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انصار کی باری تھی، لیکن انصار خاموش رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ جہاد کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوگا۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے جب ایسی بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے، انصار نے یہ سمجھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، لگتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنے موقف کو واضح کریں۔ چنانچہ انصار نے اس موقع پر کہا تھا کہ اللہ کے نبی، ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے پیغمبر موسیٰ آپ جائیں، جا کے فرعون کے ساتھ لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ
ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اس میں تفصیلی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے بھی کہیں گے تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب ہم ہر صورت میں آپ کے ساتھ دو بدو ہو کے کفار کا مقابلہ کریں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر عمل کرتے تھے. اور سنت جو ہے یہ ایک فرض کے طور پر جو ہے شریعت کے اندر ماخذ میں شریعت کے طور پر جانی جاتی ہے، اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت فقی مسالک ہیں ان تمام کے ہاں 4 بنیادی ماخذ جو ہیں ان پر اتفاق ہے. ان میں پہلے نمبر پر قرآن، پھر سنت، پھر اس کے بعد اجماع، اور پھر آخر میں قیاس ہے. وہ اگرچہ اس میں قیاس میں جا کر کچھ تبدیلی کر لیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ احادیث کی کچھ شروط کو تبدیل کر کے کہیں کہ یہ شروط جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ہم نے ماننی ہے اور یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی. انشاءاللہ اس کا بھی آگے جا کر تذکرہ ہوگا. تو یہ قرآن مجید سے اور سنت نبویہ سے اور امت کے اجماع سے ہر لحاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے اس کا مقام یہ سب سے قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ حجت ہے، اور یہ دلیل کا بنیادی ماخذ ہے، اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے. کوئی اس بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کہ بعض لوگ جس طرح آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، یا وہ کون سے لوگ ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، یہ اس طرح کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب میرا والے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ وہی جو ہے وہ 7 طریقوں سے نازل ہوتی تھی، تو یہ ذرا مجھے پلیز دوبارہ بتا دیں. میں لکھ رہی تھی تو وہ پورے لکھ نہیں پائی میں. اچھا، وہی کی جو نازل ہونے کی جو مختلف اقسام ہیں ان کے حوالے سے وہ جی 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 امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہی جو ہے وہ 7 طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. ان 7 طریقوں میں سے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جس طرح فرشتہ جو ہے وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اپنی اصل حالت میں. اگر آپ نے اس انداز سے لکھنا ہے تو یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آیا. دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرشتہ آیا لیکن کسی انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. اسی طرح ایک تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر اس کی وضاحت، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شک والی بات ہے. بعض اوقات ایسا ذہن میں خیال یا خدشہ آتا ہے نا جس میں شکوک و شبہات ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ واضح طور پر دل میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ڈالنی تھی وہ ڈال دیتے تھے. اسی طرح ایک طریقہ یہ تھا کہ جیسے معراج کے موقع پر بغیر کسی درمیان میں ایک تو پردہ ہے نور کا، لیکن فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہوا ہے، تو یہ ایک ذریعہ تھا. اسی میں ایک اور موقف ہے، اور وہ ہے کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز کا آنا، جیسے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی. تو اسی طرح ہے کچھ اور چیز میرا خیال میں رہ گئی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کا بھی ذکر ہو گیا ہے، اور دل میں بات کا ذکر ہو گیا ہے، اصلی حالت کا بھی ذکر ہو گیا ہے. ہاں، گھنٹی کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے سخت انداز ہوتا تھا اس کا وحی کا، وہ گھنٹی کی آواز ہوتی تھی.
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے قریب گھنٹی کی آواز آتی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی شروع ہو جاتی. یہ ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے میں ڈوب جایا کرتے تھے، آپ پر شدید پسینہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا تھا. اور اس حالت میں اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے نیچے تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یا صحابی عبداللہ بن مسعود ہیں یا کوئی اور ہیں واللہ عالم، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جب وہی نازل ہوئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو یہ سب سے زیادہ بوجھ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا. لیکن جو سب سے آسان طریقہ تھا وہ وہی تھا کہ جبریل امین جو ہیں وہ کسی انسانی شکل میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بیان کرتے، جیسا کہ وہ بڑی معروف ایمان والی حدیث ہے، ایمان و اسلام جو ہے اس کو بتانے کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ بہت ہی معروف ہے، جس میں جبریل جو ہیں وہ آئے تھے اور آ کے دوزانوں ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تھے. تو پھر وہ پوری مل اسلام وغیرہ وغیرہ وہ سارے احکام جو ہیں وہ بیان کیے تھے. ہمارے پاس اگلی کلاس کا ابھی وقت شروع ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ آج ہمارا ٹائم تھوڑا سا لگ گیا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی بر وقت ہم کلاس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. آپ کے پاس سوال نہیں ہے تو ہم اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.